ساری زندگی یہ میرا اپنا بھی عمل رہا ہے۔ حصول دولت، وسعت رزق، واسطے عزت اور تسخیر کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے۔ آج میں اپنی کتاب مجربات محسن کے صفحہ نمبر 439 سے ایک عمل آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حصول دولت، وسعت رزق اور واسطے عزت اور تسخیر کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے کہ دولت آسانی سے کمائی جا سکے، رزق میں بے انتہا برکت ہو، عزت کے اندر بے انتہا برکت ہو، تسخیر بے شمار قسم کی ہے، اس میں آسانی اور برکت حاصل ہو، رزق کی تسخیر ہے، لوگوں کی سے محبت کی تسخیر ہے، جو بھی ہے۔ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے، اور ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ، اور نماز عشاء کی سنتوں اور وطروں کے درمیان جو 2 نفل ہیں، ان میں دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے بھی 5 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور کبھی اس کا ناغہ نہیں کرنا۔ اور ساری زندگی یہ میرا اپنا بھی عمل رہا ہے، ساری زندگی، اسی لیے میں نے اپنی اس کتاب کے اندر اس عمل کا بھی ذکر کیا ہے۔ پھر سے سمجھ لیں کہ عمل کیا ہے، کہ ایک تو یہ کہ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور پھر نماز عشاء کی سنتوں اور وطروں کے درمیان جو 2 نفل ہیں، ان میں دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے، جیسے عام طور پر لوگ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، تو سورہ اخلاص کی جگہ یا رکوع میں جانے سے پہلے 5 مرتبہ اسی دعا کو پڑھنا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر یہ دونوں آیات ہیں کہ قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، یعنی کہ اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کو دن میں داخل کر دے، اور مردے سے زندہ نکال دے اور زندہ سے مردہ نکال دے، اور جسے چاہے بغیر حساب کے تو عطا فرمائے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، تو جس کو چاہے بغیر حساب کے عطا فرما دے۔ مگر اس میں ایک نقطہ وہ ذہن میں رکھیے گا کہ نماز کے اندر اگر پڑھیں، جیسے کہ وطروں اور عشاء، نماز عشاء کے 2 سنتوں اور وطروں کے درمیان میں جو 2 نفل ہیں، ان میں رکوع میں جانے سے پہلے جب 5 دفعہ پڑھنا ہے، تو اس میں کل کے 7 پڑھنا ہے، قُلِ اللہم مالک الملک، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور اگر نماز کے بعد، یعنی ہر نماز کے بعد 5 دفعہ پڑھیں تو وہ تو نماز ختم ہو گئی نا۔ نماز کے بعد اگر 5 دفعہ پڑھیں، اس میں کل نہ کہیں اللہم مالک الملک سے شروع کریں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26-27 بھی ہے، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم میں، اور میری کتاب مجربات محسن کے صفحہ نمبر 439 کے اوپر بھی یہ عمل موجود ہے، وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔